اب اس کے بعد مسجد میں ہم داخل ہو گئے. داخل ہونے کے بعد جس طریقے سے مسجد میں ہم کو اللہ کا دھیان ہوتا ہے کہ سارا دھیان آدمی کا اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ اب نماز پڑھی ہوں گی اور میں نماز پڑھوں گا، تو فرمایا ایسے ہی 24 گھنٹے والی زندگی میں بھی آدمی کو کس کا دھیان ہو؟ اللہ کا دھیان. جیسے مسجد میں آدمی کو اللہ کا دھیان ہے، دکان پہ بھی اللہ کا دھیان ہے، گھر میں بھی اللہ کا دھیان ہو، کھیتی باڑی میں بھی اللہ کا دھیان ہو، کاروبار میں بھی اللہ کا دھیان ہو، رستے سے بھی اللہ کا دھیان ہو، جلوت میں بھی اللہ کا دھیان ہو، اور خلوت میں بھی کس کا دھیان ہو بھائی؟ اللہ کا دھیان ہو. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہونا چاہیے. فرمایا یہ ہے صفت صلاۃ. اب مسجد میں آ گئے، آنے کے بعد آدمی نماز کے لیے کھڑے ہو گیا امام صاحب کے پیچھے. تو شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ جو مسجد میں پہلے آئے اس کو حکم دیا کہ تم پہلے جا کے پہلی صف میں بیٹھ جاؤ. ڈسپلین سکھایا شریعت نے کہ تم مسجد میں اگر تمہاری زندگی میں ڈسپلین آئے گا تو پھر 24 گھنٹے والی زندگی میں بھی کیا آئے گا بھائی؟ ٹائمنگ کی پابندی آئے گی. جیسا تم مسجد کے اندر برابر ٹائم کے حساب سے نماز پڑھنے کے لیے پہنچ گئے، اسی طریقے سے تمہاری زندگی کا پورا ہر ٹائم فکس ہونا چاہیے. تمہارا دکان کھولنے کا ٹائم، دکان پہ بیٹھنے کا ٹائم، دوپہر میں کھانا کھانے کا ٹائم، اس کے بعد میں دکان بند کرنے کا ٹائم، یہ بھی پوری ٹائمنگ ہونا چاہیے. اور دین کی محنت کا ٹائم جو روزانہ 2.5 گھنٹے بتائے جاتے ہیں کہ دین کی محنت کے لیے بھی آدمی اپنے ٹائمنگ میں سے ٹائم نکالے. جیسا نماز کا تمہارا ٹائم طے ہے کہ آدمی کو معلوم ہے 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو برابر وہ 1:25 تک مسجد میں پہنچ جاتا ہے. بولے نہیں 1:30 بجے مجھے نماز میں شریک ہونا ہے. پوری ٹائمنگ کے ساتھ زندگی چل رہی ہے مسجد. اور عصر کی نماز میں 6:45 بجے جماعت ہے تو یہ 5 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے. اور مغرب کی اذان کے ٹائم سے اور اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے تاکہ نماز مجھے ملے. تو مسجد کی لائف، مسجد کی زندگی جیسے اوقات پر چل رہی ہے ویسے 24 گھنٹے والی زندگی بھی کائے پہ ہونا چاہیے بھائی؟ اوقات پہ ہونا چاہیے. کہ صبح صبح آدمی فجر کی نماز پڑھے، اس کی دکان کی بھی ٹائمنگ ہو کہ صبح صبح جا کر وہ اپنی دکان کھول دے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو کیا کرتا ہے بھائی؟ روک دیتا ہے. اب مسلمان کی دکان کھل رہی ہے 11 بجے اور 10 بجے اور 12 بجے، تو فرمایا اب اس کی زندگی میں ڈسپلین نہیں ہے تو برکت اللہ نے دکان میں سے اٹھائی. برکت تو صبح کے روزی میں اللہ نے چھپا کر رکھی. اس میں بھی ہمارے ڈسپلین ہونا چاہیے، دکان کے اندر بھی، کھانا کھانے کی ٹائمنگ میں بھی، اور نماز کی جیسا نماز کا ہمارا ٹائم طے ہے ویسا ہر ٹائم، اور دین کی محنت کا بھی ایک ٹائم ہمارا طے ہے کہ روزانہ اتنا ٹائم مجھے کائے کے لیے دینا ہے بھائی؟ دین کی محنت کے لیے دینا ہے. یہ میرا ٹائم طے ہے، میں روزانہ اتنا ٹائم دین کی محنت کے لیے دوں گا. اب اس کے بعد آدمی مسجد میں جیسا صف کے اندر آ کر بیٹھ گیا، صفوں میں سارے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، بازو میں جو ہے امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، اور بولے نہ کوئی بندہ رہا نہ بندے نواز. سب ایک صف میں آگے کھڑے ہو گئے، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، کروڑ پتی بھی ہے اور فقیر بھی ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہوئے. جیسے نماز میں ہمارے مساوات کا درس ہے، برابری کا درس ہے، فرمایا مسجد کے باہر والی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں بھی ہمارے کیا ہونا چاہیے؟ مساوات ہونا چاہیے. اب ہم باہر کی زندگی میں بھی ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھیں، ہر ایک ہماری نظر میں ایک درجے میں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ امیر کو تو دعوت دی جا رہی ہے اور غریب کو کیا کیا جا رہا ہے؟ نظر انداز کیا جا رہا ہے. ارے بولے اس کو کئی دعوت ہے. فرمایا نہیں، جب مسجد میں سب ایک صف میں ہیں تو باہر کی زندگی میں بھی سب کیا ہونا چاہیے بھائی؟ ایک صف میں ہونا چاہیے. کہ کروڑ پتی صاحب آ رہے ہیں تو ان کو تو سلام کر رہے ہیں، اور کوئی غریب جا رہا ہے تو اس کو کوئی سلام کرنے تیار ہے کیا؟ کیوں کروڑ پتی صاحب کو سلام کریں گے تو چلو اپنا کچھ نہ کچھ کام ہو جائے گا بولے ان کے ذریعے، غریب کو سلام کرے تو کیا ہے بیچارہ چائے بھی نہیں پلا سکتا بولے ہم نے اس کو کہیں سلام کرنے. تو فرمایا یہ نہیں بلکہ جیسے مساوات کا درس ہم کو مسجد کے اندر ملا، مسجد کی 4 دیواری میں ملا، ویسے ہی مساوات ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہونا چاہیے. برابری جب یہاں ایک صف میں سب ایک ہے
سید بھی ہے، شیخ بھی ہے، پٹھان بھی ہے، ساری برادریاں، سارے خاندان سب ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، تو باہر جانے کے بعد میں بھی آدمی کا نظریہ یہی ہونا چاہیے، اس نے ہر ایک کو صرف یہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ کون ہے بھائی؟ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ باہر جا کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے برادری کا ہے، یہ اپنے خاندان کا ہے، یہ اپنے قبیلے کا ہے، نہیں، یا یہ مالدار ہے، یہ بڑا آدمی ہے۔ فرمایا 24 گھنٹے والی زندگی میں صفت صلاۃ آنا چاہیے۔ تو صفت صلاۃ کس کو کہتے ہیں کہ باہر کی زندگی میں بھی ہمارے مساوات آ جائے۔ اب جب ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں تو جیسے مسجد کے اندر ہم ایک ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک یعنی امام کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اب ہم یہاں پہ امام کی تابع داری کر رہے ہیں، امام صاحب نے اللہ اکبر بولے تو ہی رکوع میں جانے کا، اور انہوں نے اللہ اکبر بولے تو ہی سجدے میں جانے کا۔ اب جب مسجد میں امام صاحب کی تابع داری ہو رہی ہے، فرمایا کہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی، 24 گھنٹے والی جو زندگی ہے اس میں اللہ کی تابع داری آ جائے۔ کس کی تابع داری آئے بھائی؟ اللہ کی تابع داری آئے۔ ہم صبح میں اٹھے تو یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے مسجد میں امام کی اطاعت ہو رہی ہے، فرمایا 24 گھنٹے والی زندگی میں کس کی اطاعت ہو بھائی؟ اللہ کی اطاعت۔ ہر چیز میں ہم کو دنیا مطلب ہم کو صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک اور ماں کے پیٹ سے لے کے قبر میں جانے تک ہماری زندگی، ہماری لائف، اس میں کوئی فیلڈ، کوئی شعبہ، کوئی راستہ، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ نہیں ملے گا۔ ہر چیز میں اللہ کا حکم ہے اور ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے۔ صبح اٹھنے کا طریقہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح میں اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کلمہ پڑھنا چاہیے اور دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا چاہیے، اس کے بعد میں مسواک کرے، وضو کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب پھر پورا طریقہ اس کے اندر ہم کو بتایا 24 گھنٹے والی زندگی میں۔ اب ہمارا اٹھنا بھی وہ طریقے پر، سب سے پہلے ہم اللہ کے دربار میں حاضری دیں اور فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد میں کھانا کھانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کا حکم کہ اللہ کا حکم ہے حلال کھاؤ۔ کیا کھاؤ بھائی؟ حلال کھاؤ۔ اب آدمی حلال کھا رہا ہے مگر اس کو حضور کے طریقے پر کھائے۔ اور پھر سونے میں بھی حضور کا طریقہ، کپڑے پہننے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کا حکم دیکھیں، کوئی لائن ایسی نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ 24 گھنٹے والی جو باہر کی زندگی ہے اس میں ہم کس کی تابع داری کرنے والے بن جائیں؟ اللہ اور اس کے رسول کہ مسجد میں تو نماز اللہ کے حکم پہ ہو رہی ہے اور امام کی تابع داری میں ہو رہی ہے، مگر مسجد کے باہر ہم چلے گئے تو پھر ہماری شادی غیر اللہ کے طریقے پہ کیوں ہو رہی ہے؟ شادی میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، حضور کی سنتیں ٹوٹ رہی ہے، پھر یہاں پہ اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ کیوں نہیں؟ ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو پھر یہاں پہ اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ غیروں کا طریقہ کیوں؟ ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہے، کوئی پروگرام ہے یا میت ہو گئی ہے، اس میں حضور کا طریقہ کیوں نہیں ہے؟ اس میں غیروں کا طریقہ کیوں ہے؟ یہاں پہ اللہ کا حکم کیوں نہیں؟ تو صفت صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ بولے 24 گھنٹے والی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے تو 24 گھنٹے والی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اللہ کا حکم آ جائے، تابع داری اللہ کی ہو۔ جیسے مسجد میں کس کی تابع داری ہو رہی ہے بھائی؟ امام کی تابع داری ہو رہی ہے، باہر بھی اللہ کی تابع داری۔ تو صفت صلاۃ اسے کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ڈسپلن لانے کا نام صفت صلاۃ۔ پوری زندگی میں ہمارے ترتیب آ جائے، ترتیب کے ساتھ میں ہماری زندگی کس طریقے سے اگر ہماری زندگی ہوگی تو پھر انسان وہ زندگی کا مزہ لے گا، اس کو مزہ آئے گا زندگی گزارنے میں اور سکون محسوس ہوگا اور اطمینان ہوگا۔ آج ہماری زندگی میں لوگ کیوں بیمار ہے، لوگ کیوں پریشان حال ہے، لوگ کیوں ڈپریشن کا شکار ہے؟ میں نے آج کے نیوز پیپر میں پڑھا، ٹائمز آف انڈیا میں، ڈپریشن سے ایک آدمی مر گیا، اس نے خودکشی کر کے لی۔ کیوں مرا؟ بولے میرے کو بہت ٹینشن ہو گیا تھا، غیر ایمان والا تھا، اس کو بہت ٹینشن ہو گیا، ڈپریشن کا شکار ہے۔ آج مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بولے اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہر گھر وہ جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ کا نمونہ بنا ہوا ہے بھائی؟ جہنم کا نمونہ بنا۔ بھائی بھائیوں میں اختلاف اور
باپ بیٹے میں اختلاف اور ماں بیٹی میں اختلاف اور ساس بہو میں اختلاف، ہر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ لڑائی جھگڑوں سے انسان پریشان آ چکا ہے، کمائیوں میں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اور حکم نہیں ہے تو آدمی خسارے میں جا رہا ہے، گھاٹے میں پڑ رہا ہے، نئے نئے کاروبار شروع کر رہا ہے، نئی نئی اسکیمیں لا رہا ہے، نئے نئے فارمولہ یوز کر رہا ہے، مگر کوئی سکسیس ہونے کا نام نہیں لیتا، کوئی کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ بولے کیوں؟ اس لیے نہیں کیونکہ اس میں اللہ کا حکم نہیں ہے اور حضور کا کیا نہیں ہے بھائی؟ طریقہ نہیں۔ جس تجارت میں اللہ کا حکم ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، خدا کی قسم اللہ کبھی بھی اس تجارت میں خسارہ کرے گا کیا بھائی؟ اس میں گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا، خسارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گھاٹے، خسارے، نقصانات تجارتوں میں، کاروبار میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ کسی نہ کسی شکل سے ہمارے تجارت میں، ہمارے کاروبار میں سود گھس جاتا ہے۔ کیا گھس جاتا ہے بھائی؟ سود گھس جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نکل جاتا ہے، غیر اللہ کا طریقہ اس میں آ جاتا ہے، وہ تجارت کہاں سے کامیاب ہوگی؟ چلو انسان نے اس میں پیسہ کما لیا لیکن وہ پیسے سے وہ سکون نہیں حاصل کر سکتا، اطمینان نہیں حاصل کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تجارت میں کس کا حکم نہیں ہے؟ اللہ کا حکم نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ یہ دونوں چیزیں اگر یہ تجارت میں ہوتی تھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی ہمارے تمہارے سامنے کہ صحابہ اکرام وہ اللہ کے حکم پہ تجارت کرتے تھے۔ جیسے ہی اذان ہوتی تھی صحابہ کی دکانیں بند ہو جاتی تھی۔ کیا ہو جاتی تھی بھائی؟ دکانیں بند ہو جاتی تھی اور وہ فوراً مسجدوں کی طرف دوڑتے تھے۔ آج ہماری تجارت میں کہاں اللہ کا حکم؟ اذان سن کے ہماری کتنوں کی دکانیں بند ہوتی، ہماری دکانیں نہیں بند ہوتی ہیں، ہم نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، پھر کہاں سے ہماری تجارت میں برکت ہوگی؟ اور یہی صفت کی وجہ سے کہ صحابہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی ہے، ان کی روایت ہے، حدیث میں بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے، بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بقی کے بازار میں جانوروں کا سودا کرتے تھے۔ کس کا سودا کرتے تھے؟ جانوروں کی خرید و فروخت کرتے تھے، مگر جیسے ہی حضرت بلال کی آواز سنتے فوراً مسجد کی طرف آ جاتے، اور جب وہ مسجد میں آتے پورا بازار خالی ہو جاتا تھا۔ سارے لوگ کہاں پہ آ جاتے تھے بھائی؟ مسجد میں آ جاتے۔ صحابہ کی اسی صفت کی وجہ سے قرآن میں اللہ نے تعریف کی اور کہا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ صحابہ جواں مرد تھے کہ جن کا لینا اور بیچنا اور خریدنا اور فروخت کرنا ان کو اللہ اور اس کی یاد سے نہیں روکتا تھا۔ ایسی صحابہ کی صفت۔ ہمارے زمانے میں بھی ایسے بہت سارے تاجر ہیں، بہت سے تجارت کرنے والے ہیں جو فٹ پاتھ کے اوپر ایک کیا بولیں گے اس کو کپڑا بچھا کے تجارت کرتے ہیں، مگر انہوں نے اس تجارت میں بھی اللہ کے حکم کو اور حضور کے طریقے کو کیا کیا؟ زندہ کیا۔ اس تجارت کے اندر نہیں، اللہ کا حکم ہے، اذان ہو گئی، انہوں نے اپنی دکان لپیٹ کے بازو میں رکھ کے نماز کو چلے، نماز پڑھ کے اطمینان سے آئے۔ بولے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب تو نماز پڑھ کے دیکھو، ایک دم میں آپ کو ایک دم بہت ہی موٹی بات بتاتا، اللہ کا وعدہ کیسا ہے نماز کے اوپر۔ ہم مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں تو مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اب آدمی نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، اب مسجد سے نکلتے وقت وہ اپنے کاروبار کو، اپنے تجارت کو اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اور اللہ سے کہہ رہا ہے اے میرے اللہ، اے میرے مالک، بس اب میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں؟ تیرا فضل مانگتا ہوں، تیرا حکم تھا نا، میرے آزاد میں تیرے مؤذن نے کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ میں نماز کے لیے آیا، میں نے نماز بھی پڑھ لیا، میں نے حی علی الفلاح کا بھی میں مستحق ہو گیا، اب میں واپس جا رہا ہوں، دیکھ میں نے تیرا حکم پورا کیا، اب میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا۔ کیا مانگتا ہوں بھائی؟ برکت مانگتا ہوں، تو مجھے میرے روزی کی برکت دے دے، کاروبار کی برکت دے دے، دکان کی برکت دے دے۔ اسألک، میں تجھ سے مانگتا من فضلک ورحمتک، تیرا فضل مانگتا ہوں، تیری رحمت مانگتا ہوں۔ اب یہ دعا پڑھ کے آدمی کاروبار میں جائے گا، کیسے یہ ہو سکتا ہے اللہ اپنا فضل اور اپنی رحمت اس کی دکان پر نہ برسائے؟ تو فٹ پاتھ پہ دکان لگانے والے انہوں نے نمازوں کو زندہ کیا،
دکانوں انہوں نے اللہ کے حکم کو اور حضور کے طریقے پہ تجارت کی. آج بڑے بڑے مال کے مالک ہے. کائے کے مالک ہے بھائی؟ بڑے بڑے جو مال رہتے نا، یہاں پہ بھی بہت سارے مال ہیں، ویسے بڑے بڑے مالوں کا اللہ تعالیٰ نے وہ فٹ پاتھ پہ کھڑے رہ کے کاروبار کرنے والوں کو مالک بنایا. مالک کائے کی وجہ سے مالک بنایا؟ اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے کو پورا کرنے کی وجہ. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں بمبئی میں گیا تھا 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے. تو میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ان کے ایک دوست کو دعوت دی کھانا کھانے کے واسطے. مجھے بھی دعوت دی، ان کو بھی دعوت دی. مجھے تو پہلے سے دعوت تھی، سمجھو یہاں پہ ہمارا پروگرام طے تھا، مگر انہوں نے مجھے دعوت دی تو ان کے بھی ایک دوست کو دعوت دے دی. اب ہم تینوں بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، تو ہمارے دوست نے مجھے بولے ہمارے یہ ساتھی سے ملو. بولے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. بولے یہ سال کے 4 مہینے دیتے، مہینے کے 10 دن دیتے، روزانہ کے 8 گھنٹے دن کی محنت میں لگا. میں بولا واہ واہ سبحان اللہ، تمہارے تو ہاتھ سننا چاہیے. میں بولا ماشاء اللہ تم اتنی محنت کر رہے ہو. ارے نہیں بولے مولانا کچھ نہیں ہے، وہ تو اللہ نے قبول کیا، میرے پاس اس کے لیے میں لگا رہا ہوں. میں بولا تم کو اتنا ٹائم کیسے کیا ملتا، فرصت اتنی کہ تم مہینے سال کو 4 مہینے دیتے اور مہینے کے جو ہے تم 10 دن دیتے اور روزانہ کے 8 گھنٹے دیتے. بولے مولانا میں غریب آدمی فقیر آدمی تھا. بولے میں ٹیکسی چلاتا تھا. کیا چلاتا تھا بھائی؟ ٹیکسی چلاتا تھا. مگر میں نے کبھی بھی میرے ڈرائیونگ کے زمانے میں کبھی بھی کوئی بھی نماز میں نے تکبیر اولیٰ سے نہیں چھوڑا. یعنی کبھی بھی میری نماز نہیں چھوٹی. میں نے تکبیر اولیٰ سے ہی ہر نماز پڑھا. میری کبھی تکبیر اولیٰ چھوٹی نہیں. ہر نماز میں تکبیر اولیٰ سے پڑھتا تھا. اور میں نے دین کے تقاضے کو کبھی پسے پشت نہیں ڈالا کہ میرا مہینہ آ گیا اور میں 3 دن نہیں گیا. ایسا میری زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا. میں نے دین کو ہمیشہ سامنے رکھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے کچھ دوست وہ بیچارے کنسٹرکشن کے کاروبار میں تھے، ان کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھ تو بھی یہ کاروبار میں ہمارے ساتھ میں آ جا. تو میں نے اپنی ٹیکسی وغیرہ گاؤں میں کچھ زمین وغیرہ تھی وہ سب بیچ بچا کے پیسے ان کے حوالے کیے. بولے ہم پچھلے 8-10 سالوں سے کاروبار کر رہے ہیں الحمدللہ، پڑھتے پڑھتے ابھی یہ حال ہے. بولے ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے میرے جو پارٹنر لوگ تھے وہ سب وہ کرتے. بولے میں کچھ نہیں کرتا، بس میں خالی ان کے ساتھ میں برائے نام پارٹنر. ان لوگوں نے ایک جگہ خریدی، وہاں پہ ایک بلڈنگ بنائی، اس کو بیچ دیا. اس کے اندر ہم لوگوں کو 8 کروڑ کا فائدہ ہوا. میرے حصے کے جو 2 کروڑ تھے انہوں نے میرے حوالے کر دیے. مجھے کچھ کام دھندا نہیں ہے. بولے بس وہ لوگ سب کرتے رہتے. اللہ نے مجھے میرے مقدر کی روزی دے دیا. بس میں باقی کا جتنا کام ٹائم ہے اپنا دین کی محنت میں لگاتا. ٹائم میں لگاتا ہوں بھائی دین کی محنت میں. اللہ کا وعدہ ہے. تو اگر ہماری یہ جو ہماری جو مسجد والی زندگی ہے صفت صلاح، اگر یہ 24 گھنٹے والی زندگی میں آ جائے گی اور ہماری تجارتوں میں بھی ہمارے کاروبار میں بھی اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ آئے گا تو اللہ ہم کو بھی کیا دے گا بھائی؟ بولو کیا دے گا؟ برکتیں دے گا. برکت کا وعدہ اللہ کے حکم کے ساتھ میں. بغیر اللہ کے حکم کے آدمی برکت حاصل کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا. اللہ مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. جن کی سنت باقی ہے وہ سنت